ملنا حضرت وہ یہ جو مقدر کا ہے. ہم نے یہ سوار کر دیا کیا بنے گا, کس طرح بنے گا, کون کرے گا, کس طرح کرے گا, کس طرح ہوگا. بھائی نہ تیرے کرنے سے ہونا ہے, نہ تیرے کرنے سے کبھی ہوا ہے, اسی کے کرنے سے ہونا ہے اور اسی نے کرنا ہے. اور حضرت ہم تو ایسے شہدائی ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کتابیں پڑھی ان کو پڑھ کے دیکھیں تاکہ آپ کا ایمان بڑھے کہ ہمارے بزرگ کیا تھے. ہم تو شہدائی ہو گئے ہیں. دیکھا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی کے پاس خود چل کے ہارون الرشید آیا. صوفی آدمی تھے لیکن حضرت جی صوفی وہ ضرورتیں تو اس کے ساتھ بھی لگی ہیں. گرمی اور سردی کے کپڑے تو صوفی کو بھی درکار ہے, ایک وقت کا کھانا تو صوفی کو بھی چاہیے, ظاہر ضرورتیں لگی ہیں. وہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید خود چل کے آیا حضرت کے پاس اور آ کر کہتا ہے حضور اگر آپ کہیں تو میں آپ کا خرچہ لگا دوں روز کا. آپ نے فرمایا نہیں یار ہمیں تیرا خرچہ نہیں چاہیے. اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یار تیرے خرچے میں عیب ہے. اس نے کہا حضور عیب کس طرح ہو گئی, کیا عیب ہے میرے خرچے میں؟ آپ نے فرمایا یار پہلا تیرے خرچے میں تو عیب یہ ہے کہ آج تو مجھ سے خوش ہے تو خرچہ لگانے آ گیا, کل ناراض ہوگا تو بند کر دے گا, وہ ناراض بھی ہو تو بند نہیں کرتا ہے. کیا اس نے بند کسی کا؟ ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, لاکھ گناہ پیا میرا مولا دیکھے پردے پاون والا ہے. وہ نہیں بند کرتا, وہ نہیں بند, ہم اخیر کر دیتے ہیں وہ پھر بھی بند نہیں کرتا. پھر کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ تب بھی گرفت ہوتی ہے جب ہم بھی پھر اخیر کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ لکھا ہے ماشاءاللہ قبلہ بھی بیٹھے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں وہ شخص پکڑا گیا جس نے چوری کی تھی. تو آپ کو پتہ ہے شریعت کی چوری کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو جب ہاتھ کاٹنے لگا تو رو پڑا, کہتا ہے حضور مجھے چھوڑ دے. آپ نے فرمایا کیوں چھوڑ دوں, تو نے چوری کی ہے؟ وہ کہتا ہے حضور کی ہے. تو آپ نے فرمایا چھوڑوں کس وجہ سے؟ تو وہ کہتا ہے حضور اس لیے چھوڑ دیں کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی اور پکڑا گیا, اس لیے مجھے چھوڑ دیں. تو لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی, ایک تو چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بولتا ہے, پہلی بار تو وہ پکڑتا ہی نہیں ہے, پہلی بار تو وہ پکڑتا ہی نہیں. کہا ہارون آج تو خوش ہے تو خرچہ لگانے آ گیا, کل کو بات تیرے مزاج کے خلاف ہوگی تو تو بند کر دے گا. لیکن وہ ایسا کریم ہے اگر وہ معاملہ خراب بھی ہو جائے تو بند نہیں کرتا, وہ بند نہیں کرتا. اور وہ کتنا کریم ہے کہ اللہ میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں. اسی طرح یہ تو چلو بھی اتنا خاص ٹائم نہیں ہوا, یہ مجھے یاد ہے تب ربیع الاول شریف دسمبر کے بالکل لاسٹ میں آیا تھا. ہمارے ادھر زیادہ سردی ہوتی ہے سیالکوٹ میں, اچھی خاصی ٹھنڈ دھند پڑی ہوئی, اور تقریباً مجھے یاد ہے میں 2-2:30 بجے نا وہ بیان کر کے فارغ ہوا. تو یہ تو ظاہر ہے مین سڑک ہے نا باہر, وہ پہلے مسجد سے نکل کے گلی تھی, پھر گلی سے آگے مین سڑک پہ جانا. میری گاڑی جو ہے نا وہ مین سڑک پہ کھڑی تھی. پہلے ہم مسجد کے سین میں کھڑے ہو گئے تو وہ ایک بندہ نا وہ میرے پاس بھی وہ لنگر کا نا شاپر لے کے آ گیا, تو مجھے بھی اس نے پیش کیا. تو کیونکہ 2:30 بجے کھانے کا ٹائم ہی نہیں, وہ ٹائم تو رونے کا ہے, وہ ٹائم تو نوافل کا ہے, وہ ٹائم تو اللہ کے حضور کھڑا ہونا کا ہے. رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے, ہمیں تو یہی ہے نا, رات پوے تے بے دردان. یہ رسالہ ایک کشہری ہے امام ابو القاسم کشہری رحمۃ اللہ تعالی. آپ اس میں لکھے کوئی شخص تھا تو اس نے لونڈی خرید کے گھر لے آیا. جب رات ہوئی نا تو اپنی لونڈی کو کہتا بستر بچھا میں نے سونا ہے. تو لونڈی حیران ہو کے اپنے مالک کو پوچھتی ہے اے میرے مالک کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ میرا مالک ہے. اس نے کہا پھر یہ بتا کہ تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو بڑی دور کی بات, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, میرے مالک کی تو یہ شان ہے اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی. تو آگے سے کہتی پھر تو کیسا غلام ہے, تیرا مالک تو جاگ رہا ہے اور تو سونے لگے. بات تو رمض سمجھ آنے کی ہے نا. رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے, درد مندان یاد سجن دی کوئی ستیاں آن جگاوے. ہماری تو راتیں بھی اسی طرح کی ہے نا, ہمیں تو بس یہی فکر ہے کھانا کی پکایا ہے, کل کی پکانا ہے, اور چلے آ کیڑے پاسے سے اپنی فکر کر. کوئی حقیقت ہے حضرت
یہ جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں نا، یہ دوڑ کسی سے ختم نہیں ہوئی ہے. ہاں حقیقت ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ دوڑ کس سے ختم ہوئی ہے. یہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی اس کو کمال حکایت ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اصل کی نماز. اور یاد رکھنا حضرت جی، بزرگ بندہ عمر سے نہیں ہوتا، بزرگ بندہ اعمال سے ہوتا ہے. بعض عمر کے لحاظ سے بزرگ ہے لیکن بزرگی ان کو چھو کے بھی نہیں گزری ہے، لیکن ایسے بھی ہیں جو عمر کے لحاظ سے بزرگ نہیں لیکن وہ واقعی بزرگ ہیں. ٹھیک ہے، وہ گزر رہے تھے تو ایک بچہ نہ بیٹھا رو رہا تھا. بزرگ تھے نا، اور بزرگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں. انہوں نے آ کے بچے سے پوچھا بھائی کیوں رو رہے؟ تو کہتا ہے جی میرا جو ہے نا وہ 1 درہم گم ہو گئے، میں اس لیے رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا اتنی سی بات؟ جیب سے نکال کے درہم دیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پوچھا خوش ہے؟ اس نے کہا جی خوش ہوں. آپ تشریف لے گئے. وہ عصر کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلے نا پھر رو رہا تھا. پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے اگر وہ ہوتا تو 2 ہونے تھے. کہا اچھا چلو یہ لو. ایک اور دیا، فرمایا اب 2 ہو گئے، اب تو خوش ہے؟ کہا جناب خوش ہوں. آپ کو پتا سردیوں میں عصر کی تھوڑی دیر بعد ہی مغرب ہے. وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ آئے تو دیکھا تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے حضور اگر وہ ہوتے تو 3 ہونے تھے. اچھا یہ لے پھر ایک اور رو. سر پہ ہاتھ پھیرا، پوچھا خوش ہے؟ اس نے کہا جی خوش. آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا آپ کیوں رو رہا ہے؟ پہلے تو کہہ رہا تھا جی کھو گیا، میں نے دے دیا. پھر آیا رو رہا تھا، پوچھا کیوں؟ تو نے کہا جی اگر وہ ہوتا تو 2 ہونے تھے، میں نے 2 کر دیے. پھر آیا تو پھر رو رہا تھا، پوچھا کیوں رو رہا؟ تو نے کہا اگر وہ ہوتے تو 3 ہونے تھے، میں نے 3 کر دیے. اب کیوں رو رہا ہے؟ اور رو کے پھر آگے سے کہتا ہے اگر وہ ہوتا تو 4 ہونے تھے. پھر آپ نے فرمایا محبوب نے سچ ہی کہا ہے کہ اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. یہ کس سے بھرا گیا ہے؟ بھرا گیا کسی سے؟ میں اب کراچی میں آیا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کسی کا بھی نہیں بھرا گیا. لوٹ لوٹ کے کھا گئے ہیں پاکستان کو، بھرا پھر بھی نہیں گیا. بھرا گیا تو داتا صاحب کا ہی بھرا گیا. عرس بھی ہے نا داتا صاحب کا. بھرا گیا تو نہیں کا بھرا گیا، کیونکہ باج فقیرہ کسے نہ مارے ظالم چور اندر دا. ہم نے تو اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا. قربان جاؤں، ہمارے ایک بزرگ تھے، جیسے میں نے کہا نا بزرگ بندہ عمر سے نہیں بنتا، بزرگ بندہ مال سے بنتا ہے. اگر کوئی بننے والا ہو تو جوانی میں بھی بزرگ بن سکتا ہے، ایسی کون سی بڑی بات. وہ بزرگ تھے، واقعتاً بزرگ تھے. اور بزرگوں کی بھی 2 رنگ ہوتے ہیں. کچھ بزرگ ایسے ہیں جو کیفیات پہ غالب ہیں، اور کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جن پہ کیفیات غالب ہیں. اور وہ بزرگ وہ تھے کہ جن پہ کیفیت غالب آتی تھی. پھر جن پہ کیفیت غالب آتی ہے ان کو یہ تانمان کا ویس کوٹ کا کوئی ہوش نہیں رہتا. ان کو گھڑیوں شڑیوں کی طرف نہیں توجہ ہوتی ان کی کوئی. ان کی توجہ بس یہی ہوتی ہے کہ محبوب راضی ہو جائے. ان کی توجہ یہی ہوتی ہے بس محبوب راضی ہو جائے. ان کو کیا لگی ہے چیز. اب دیکھو نا آپ کے سیالکوٹ کو بھی اللہ نے، آپ کے کراچی کو بھی اللہ نے کیسی نعمت عطا کی ہے. امیر اہل سنت ہے، حقیقت ہے. اگر نخرہ کرنا چاہیں تو ان سے ہے کو معاملہ ایسا کریں کہ لگ پتا جائے. لیکن دیکھو یار کتنا نام ہے، لیکن ذرا ساتھی بھی دیکھو میرے اہل سنت ہیں. آج بھی وہ احباب چلے آ رہے ہیں. کیا آپ ویسٹ کوٹ پہننا چاہیں تو نہیں پہن سکتے؟ کیا اگر کوٹ پہننا چاہیں تو نہیں پہن سکتے؟ لیکن رنگ ہے بابوں کے اپنے اپنے. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. ہم نے باتیں کی ہیں، ہم نے اس کے علاوہ کیا کیا. کیونکہ عاشقوں کی یہ رنگ ہوتی ہیں. کوئی عاشق عاشق کہنے سے تو عاشق نہیں ہوتا. عاشق تو بندہ اپنے کاموں سے ہوتا ہے. کاموں سے پتہ چلتا ہے یہ عاشق کچا ہے کہ پکا ہے. عاشق واقعتاً عاشق ہے، نام نہاد عاشق ہے. تفسیر روح البیان، کیونکہ حضرت نے صحابہ کی نام مبارک نہیں لکھے، اسماء مبارکہ نہیں لکھتے تو میں بھی بتاتا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ معیار عشق ہے. وہ لکھا ہے کہ 2 صحابی کہیں جا رہے تھے تو ظاہر مدینہ طیبہ ایک پہاڑی علاقہ ہے. تو جب وہاں بارشیں ہوتی ہیں تو پھر کئی موسمی نالے جو ہے نا صاف پانی کے اچھل پڑتے ہیں. وہ بھی کوئی ایسا ہی رنگ تھا. وہ 2 صحابی جا رہے تھے تو راستے میں ایک ندی تھی صاف پانی کی، موسمی ندی. ظاہر اس کو کراس کرنا تھا. پلوں کا تو دور تھا نہیں، اتنی ٹیکنالوجی بھی تھی نہیں. ظاہر کراس کر کے جانا تھا. ایک صحابی کراس کر گئے، دوسرے نے نہیں کیا، وہ اسی کنارے کھڑے تھے. وہ جو کراس کر گئے انہوں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، بندے کوئی نہیں. کھڑا ہو کے دیکھا تو وہ اسی جانے کھڑے. انہوں نے سمجھا کہ شاید گہرائی سے گھبرا گئے اس لیے ندی میں نہیں اتر رہے. تو پکار کے کہتے ہیں بھائی آ جائیں، گہری نہیں ہے، اب نہیں ڈوبیں گے. تو آگے سے جواب کہتے ہیں مجھے بھی پتا گہری نہیں ہے، میں نہیں ڈوبوں گا. کہا پھر اتر کیوں نہیں رہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں میں نے ایک دن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں بھی اس ندی کو پار کیا تھا.
سوچ رہا ہوں حضور نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا میں بھی وہی رکھوں گا. یہ عشق ہوتا ہے. وہ عاشق عاشق کہنے سے تو نہیں بندہ عاشق بن جاتا. اور میں کہتا ہوں عاشقوں کے امام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضرت جی کسی کتے کے بھونکنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ ایک طرف کتا بھونکے ایک طرف قرآن بولے. ہم کتے کو دیکھیں کہ قرآن دیکھیں حضرت. کتے کے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ کتے کا تو کام بھونکنا ہے. لیکن وہ قرآن ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پتہ نہیں وہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، حلال کا ہے ابھی کہ نہیں ہے. لیکن قرآن حضرت ہیں اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ حضرت اس طرح ہوا نہیں، اس طرح ہوا نہیں. لیکن صوفیہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو اسی طرح ہی ہونا چاہتا. وہ کیا؟ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مکہ سے بطور خادم ساتھ چلے تھے. لیکن جا کے ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں محبوب اب آگے میں نہیں جا سکتا، اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، نور ہے میں، لیکن آگے جاؤں گا تو پر رہ گئے. حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اب یہاں پہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ وہاں تھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام. عرض کی حضور میں آگے نہیں جا سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، رہ گئے. صوفیاء کہتے ہیں اگر وہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی جگہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہوتے نا تو انہوں نے عرض کرنا تھا حضور پا میں سڑ جائیں گا جانا نہ لیے. عشق ہے حضرت، عشق میں اپنی ہوش کسے رہتی ہے. سیو نو رانجا سدو ہیر نہ کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا. آج وقت ہے حضرت اس کو ضائع نہ کریں، خوب اپنے اللہ کو یاد کریں، خوب حضور نبی علیہ السلام کو یاد کر کے تو دیکھو. امام اہل سنت نے تو کمال نسخہ دے دیا. آپ نے فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہ ان کے منگتے بن کے تو دیکھو. صرف کمی ہے کہ یقین کیا ان کے منگتے